حیات طیبہ کا خلاصہ کیا ہے؟ یہ ساری گفتگو جو ہم نے کی، اس سیرت طیبہ کا خلاصہ کیا ہے؟ اس سیرت طیبہ کا خلاصہ قرآن مجید میں جو صاف ابھر کر سامنے آتا ہے وہ یہ ہے کہ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، تمہارے لیے ذات پیغمبر میں مکمل نمونہ عمل ہے. ذات مکمل نمونہ عمل ہے قیامت تک. کیسے کریں؟ اس ذات کے نقش قدم سے قدم ملا کر مسلمان کیسے چلیں؟ اعلان ہو گیا قل اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول. نہیں، پھر پلٹ کے کہا میں یطع الرسول فقد اطاع اللہ. خالی اپنی اطاعت قبول نہیں کروں گا، جس نے رسول کی اطاعت کی اس نے میری اطاعت کی. اطاعت ہوتی ہے قول کی، اتباع ہوتا ہے فعل کا. سورہ مبارک آل عمران کی 30ویں آیت میں اور 31ویں آیت میں یکے بعد دیگرے اطاعت کا بھی حکم ہے، اتباع کا بھی حکم ہے. قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی. اگر تم اللہ سے محبت کا دعویٰ کرتے ہو تو میرے حبیب ان سے کہو کہ میرا اتباع کریں. دعویٰ اللہ کی محبت کا، اتباع رسول کا. اور جملہ سنیں عزیزان محترم، ہماری زبانیں غربت کا شکار ہیں، ہم غریب اللسان ہیں، ہم غریب اللسان ہیں. ہم اس وجہ تکوین کائنات کے فضائل کا حق کیا ادا کریں؟ ہم نے زیادہ کہا کہ حضور محبوب خدا ہے. قرآن کہتا ہے نہیں، یہ میرے نبی کی شان نہیں ہے. قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی. ان کلمہ پڑھنے والوں سے کہو کہ اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو تو رسول کا اتباع کرو. اتباع رسول کے بغیر میں اپنی محبت کا دعویٰ تم سے قبول نہیں کروں گا. اور جب تم نے اتباع رسول کر لیا تو یحببکم اللہ، تو پھر تمہیں دعویٰ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اللہ خود تم سے محبت کرے گا. آپ نے غور نہیں فرمایا؟ مسئلہ دیکھیں، نتیجہ دیکھیں. محبوب خدا تو وہ جو اتباع رسول کرے. پیغمبر تو مرکز محبت الہی ہے، میزان محبت الہی ہے. یعنی اس ترازو پر تو تلے گا انسان. اتباع رسالت کی ترازو پر اتباع فعل کا، اطاعت قول کی. ما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا. جو دے لے لو، جس سے روکے رک جاؤ. جو رسول کہے وہ کہو، جو کرے وہ کرو. نہ اپنی طرف سے کچھ کہو نہ اپنی طرف سے کچھ کرو. اسی لیے جب دین تکمیل کی منزل میں آیا تو ایک ہی وقت میں رسول نے کہا بھی اور کیا بھی، ہاتھوں پر بلند کر کے عمل کیا، زبان سے من کنتو مولا کہہ کے اطاعت اتباع. مکمل، نعمتیں تمام، اللہ راضی. میں قربان ہو جاؤں آمنہ کے اس شام کے کہ 1,24,000 پیغمبروں کی، ہزاروں برسوں کی برحق تبلیغات کے باوجود بھی جو دین نامکمل تھا، 23 برس کے قلیل عرصے میں اس خاتم النبیین نے اس دین کو اتنا مکمل کر کے حج آخر کے موقع پر ہیومن چارٹر دے کر، انسانی فلاح کا قانون دے کر دنیا کو بتا دیا کہ کہنا پڑا انقلابی شاعروں کو کہ اے رسول اس قدر اجلت میں تو روئے زمین پر چھا گیا، فلسفی چکرا گئے، تاریخ کو گچھا گیا.
الرضا ہمارے لیے خلاصہ کیا؟ پورے اسوے حیات طیبہ کا نتیجہ کیا؟ سیرت طیبہ کا، چاہے قبل بعثت کی زندگی ہو یا بعد بعثت کی، پتھر کھاتے ہوئے تو نظر آتے ہیں، پتھر مارتے نظر نہیں آتے۔ یہ حیات وہ عرب کے قبائل جو ایک دوسرے سے جنگ آزما رہتے ہیں، تلوار کے زوم میں ایک دوسرے سے لڑتے رہتے ہیں، قتل و غارت گری کبھی لسان پر، کبھی زبان پر، کبھی قوم پر، کبھی قبیلے پر، کبھی جغرافیے پر، کبھی تاریخ پر، کبھی حسب نسب پر، کبھی دولت پر۔ لیکن یاد رکھو پیغمبر نے کہیں کبھی نہیں اس بات پر فخر کیا کہ میں عربی ہوں، میں عجمی ہوں، میں ہاشمی ہوں، میں مطلبی ہوں۔ پیغمبر کو تو خدا نے کہا حبیب تم ان چیزوں سے ماورا ہو، وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، ہم نے آپ کو عالمین کے لیے رحمت بنا کر بھیجا۔ اب پوری حیات طیبہ میں آپ کو کہیں اگر فساد ہوتا ہوا نظر آئے گا تو امین رسول، امن کا ضامن رسول حجر اسود کی تنصیب پر اگر عزتیں حاصل کرنے کے لیے قبیلے لڑتے نظر آئیں، تلواریں نکل آئیں، اعلان رسالت سے پہلے چادر میں حجر اسود رکھا کر، سب کے ہاتھوں میں کونے پکڑوا کر اپنے دستے مبارک سے حجر اسود کو کعبے میں نصب کرا دیا۔ یہی تو وجہ ہے کہ نبی اگر پتھر کو بھی نصب کر دے تو چومنا واجب۔ یہ نبی کی شان ہے۔ کعبہ مرکز ایمان، کعبہ مرکز ایمان، کعبہ مرکز ایمان، ایک ارب سے زیادہ مسلمانوں کا مرکز و محور کعبہ۔ کس نے بتایا؟ رسول نے۔ کس نے بتایا؟ رسول نے۔ 1,24,000 پیغمبر، کس نے بتایا؟ رسول نے۔ یہ توریت ہے، کس نے بتایا؟ رسول نے۔ یہ انجیل ہے، ایمان لاؤ، کس نے بتایا؟ یعنی کیا پازیٹو تھنکنگ ہے یہ؟ معذاللہ دنیا کا کوئی سیاسی اسکالر یا سیاسی رہنما نہیں ہے جو کسی کے فلسفے کی تردید پر اپنی تعلیم کی بنیاد قائم کرے۔ یہ واحد رسول ہے جس نے کہا آدم بھی برحق، ایمان لاؤ، نوح بھی سچے، ایمان لاؤ، ابراہیم بھی صحیح، ایمان لاؤ، اسماعیل بھی برحق، ایمان لاؤ، توریت بھی برحق۔ یعنی یہ عجیب منزل ہے۔ اقوام بین الاقوامی برادری متوجہ ہو میرے رسول رحمت پر کہ اس کے سیرت طیبہ کا خلاصہ یہ ہے کہ تردید کسی کی نہیں، تائید سب کی، کسی کی دل آزاری نہیں۔ یہ نہیں کہا کہ توریت کو نہ مانو، ایمان لاؤ توریت پر۔ یہ نہیں کہا کہ انجیل کو نہ مانو، ایمان لاؤ انجیل پر۔ یہ نہیں کہا کہ زبور کو نہ مانو، ایمان لاؤ، تاکہ کوئی قوم، انسانیت کے لیے آئے تھے نا، تاکہ کوئی قوم یہ نہ کہہ سکے کہ ہماری تردید کی، کوئی یہ نہ کہہ سکے کہ ہماری تردید کی، سب کی تائید، سب کی تائید۔ قرآن مجید نے کسی بھی مقام پر توریت کی تردید نہیں کی، انجیل کی تردید نہیں کی، عمل کرنے کا حکم نہیں دیا، اس لیے کہ توریت، انجیل اور زبور کے نااہل وارثوں نے نبیوں کے جانے کے بعد اس میں رد و بدل کر دیا تھا۔ اسی لیے انسانیت کو گمراہی سے بچانے کے لیے یہ حکم دے دیا کتاب پر ایمان لاؤ، اس لیے کہ اللہ کی طرف سے ہے، عمل اس لیے نہ کرو کہ بندوں نے تخریب کاری کر دی۔ یا اللہ، گمراہ نہ ہو جاؤ۔ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، ساتھ پیغمبر مکمل نمونہ عمل ہے تمام مسلمانوں کے لیے۔ تو پھر مجھے بڑی محبت کے ساتھ، بڑی لجاجت کے ساتھ ملت اسلامیہ یہ جملہ کہنے دے
کہ پیغمبر اسلام کافروں کو مسلمان بنانے کے لیے آئے تھے، مسلمان کو کافر بنانے نہیں آئے۔ سیرت پیغمبر، اور یہ ہے نتیجہ اسی کی آغوش سے تربیت کا حسین